بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو ایک ڈاکٹر پڑھتے ہی مسلمان ہو گیا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس کرنے والے نبی ہیں۔ ہر ایک لمحہ میں انہوں نے اپنی امت کا احساس کیا، ہر وقت اپنی امت کے لیے پریشان رہتے۔ یہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے۔ ڈاکٹر ہارون مسلمان ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور کچھ کتابوں پر ابھی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے، بم بلاسٹ کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جہاں لفظ اسلام آتا تھا تو میں وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن اللہ پاک نے میرے اندر ایک خاصیت رکھی تھی کہ مجھ میں احساس کا جذبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ میں ایک تنظیم بناؤں، ایسی تنظیم جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے خدمت کرے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، سب کی برابر خدمت کرے۔ لیکن مجھے اس بات کا دھچکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان بہت سخت قوم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق کے بارے میں لکھ رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے ہلکا سا زور دیا، کہنے لگے کہ اگر موقع ملے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لینا۔ ہلکا سا اس بات پر انہوں نے زور دیا کہ تھوڑی سی سیرت میرے نبی پاک کی بھی پڑھ کر دیکھ لینا، اور وہ یہ اپنا جملہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مصروف آدمی تھا، میں زیادہ مطالعہ تو نہیں کر سکا، لیکن ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، میں کمپیوٹر پر بیٹھا 10 منٹ کے لیے، تو میں نے سوچا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر انگریزی میں کتابیں ہیں، میں ان کا مطالعہ کر کر دیکھتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پر جیسے سرچ کیا تو پہلی حدیث سامنے آئی، اور میں حدیث پڑھتے ہی مسلمان ہو گیا اور کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرو، ایک ضروری کام کو جانا ہے۔ تو معمول سے ذرا ہٹ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ہم نے ایک گلی کو کراس کیا، ہم دوسری گلی میں جیسے ہی پہنچے تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بی بی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی حالت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی غریب گھرانے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ اس بی بی سے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ میرے حضور، ہم معلومات کرتے ہیں، آپ جائیے، آپ کو بہت ضروری کام سے جانا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنسوؤں سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں، پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت بلال نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میرا ایک موٹا سا مسئلہ ہے کہ میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرے میں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ جس کے پاس ہاتھ میں کوئی پیسہ نہ ہو، یہاں تک کہ مذہبی سٹیج پر بھی صدارت نہیں ملتی۔ غریب انسان کو جس کے پاس کچھ ہے وہی بیٹھا رہتا ہے پیچھے کسی کونے میں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو ان کے پوچھنے پر بتایا کہ میں غریب ہوں، میں پوری زندگی اپنی غلامی میں گزار دی، اور آج تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، جس سے میں تیل لے کر آئی، کمر میں بڑا درد رہتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، میرا پیر مڑا اور میں گر گئی اور زمین سارا تیل چوس گئی۔ اب زمین تو نہیں نہ تیل واپس کر سکتی، لیکن اب واپس جاؤں گی تو وہاں یہودی عورت جس کی میں ملازمہ ہوں وہ مجھے درے سے مارے گی، لیکن اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیوں میں مار کھانے کی طاقت نہیں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ اور گھر سے 5 دینار لے کر آؤ۔ حضرت 5 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تیل خرید کر دیا، بیوی کو دیا تو وہ پھر رونے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بی بی اب کیوں روتی ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اب پھر بھی وہ مجھے مارے گی، میرا قصور یہ ہے کہ میں غریب ہوں۔ کہنے لگی کہ وہ مجھے اس لیے مارے گی کہ میں دیر سے کیوں آئی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چل بیوی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آج کل یہاں کونسلر کوئی کسی کے ساتھ کہیں جانے پر تیار نہیں ہوتا۔ کوئی مسئلہ ہو جائے تو کال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا، تم صبح 9 بجے چلے جانا۔ کونسلر بھی کسی آدمی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تو پوری کائنات کے رحمت عالم بیوی کو کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، تو بیوی آگے آگے ساری کتابیں پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھٹے پرانے کپڑوں والی بیوی کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ بیوی آگے جا رہی ہے۔ ساری گلیاں پھرائیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر صحرا آ گیا۔ وہاں ایک دروازے پر دستک دی تو اندر سے مالکن نکلی۔ وہ بیوی بعد میں کہتی ہے کہ میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، مجال ہی نہیں تھی کہ کوئی میرے سامنے ٹک سکے، لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا نور کے ہالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور حضور پاک کے مقدس آنکھیں، جب تک بات کرتے رہے نظریں جھکی رہی۔ شرم و حیا والے نبی نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ بڑے ہی دھیمے لہجے میں کہا کہ میں تیری نوکرانی، تو تیری بیوی کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے جلووں میں ہی محو ہو گئی۔ سادگی میں نے اتنا حسن میں نے سادگی میں نہیں دیکھا۔ حضور نے پوچھا تیری نوکرانی ہے؟ تو میں بھی کہنے لگی ہاں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس سے کچھ کہنا مت، تیری نوکرانی کا کوئی قصور نہیں، تیل اس نے لیا تھا گر گیا، دوبارہ لینے میں دیر ہو گئی، وہ رو رہی تھی تو اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ بی بی کہتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کی نہیں مانی تھی، لیکن حضور کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی کہ جب حضور کریم نے فرمایا کہ کچھ نہیں کہنا تو کہنے لگی وعدہ ہے میرا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر حضور کریم نے نظریں اٹھائی اور اس بی بی سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ بی بی نے خراج پیش کیا اور چند آنسو گرائے اور کہا کہ حضور جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرا تو وہ دونوں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یہ کون ہے، بتا تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ حضرت بلال فرمانے لگے کیا تم لوگ نہیں جانتی؟ یہ وہی تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کر آئیں اور کہنے لگی محبوبت دروازے تک آئے ہیں تو حالی تو نہ لٹائیں، مہربانی کریں ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں کہ بی بی نے وہاں کلمہ پڑھا اور میں حدیث پڑھتے ہوئے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اگر احساس ہے نا تو پھر آپ زندہ ہیں۔ زندہ آدمی میں لچک ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی نشانی ہے، زندہ تو زندہ دل کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر احساس پیدا کریں، تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں کہ کہیں کسی کو آپ کی ضرورت تو نہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔